نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر اور حضرت علی ان کا دروازہ ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا آنا مدینۃ الحکمہ وعلی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو اسی حضرت علی المرتضیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایمان افروز دعوت کی، بڑی ہی سجدائی سے۔ وہی میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے گھر حضور نبی کریم رفریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب دونوں عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے جناب سیدنا عثمان بن عفان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ محبوب کائنات جناب حضور نبی کریم رفریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے گھر کی طرف چل کر آ رہے ہیں، میرے بخت جاگے ہیں، میں ان کے ہر قدم کے عوض آپ کی تعظیم و تکریم اور آپ کی عزت کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری التجا ہے کہ کاش ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جوش تأثر سے متاثر ہو کر کہا کہ بہت اچھا، جائیے آپ بھی کریم آقا وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اس قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک کثیر جماعت کو لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ تو حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر خداوند قدوس کی برگاہ میں سر بسجود ہو گئیں اور دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب کو اور ان کے اصحاب کو دعوت دی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، یقین ہے، لہٰذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما۔ تو اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ رب العزت کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدائے لم یزل نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کی پاکیزہ اور لذیذ کھانوں سے بھر دیا۔ تو حضرت سیدنا بی بی فاطمہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدائے لم یزل کی شان کی ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا اور صحابہ کرام ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں، ایک دفعہ پھر سجدے میں ہو گئیں، مجھے دعا مانگنے لگیں کہ یا اللہ، حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں، اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کے محبوب کے ہر قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کرے۔ اے خداوند لم یزل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب کی امت کی گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں، ایک دم ناگہاں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بشارت لے کر، یہ خوشخبری لے کر برگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ کی دعا برگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام نہیں بلکہ ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد